لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. پاکستان نیوی کے ایک بہت بڑے آفیسر مجھ سے ملے. میں ان کا رینک اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ کوئی سمجھ نہ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے موقع پہ تو پردہ رکھنا چاہیے نا. وہ بیعت ہوئے کسی پیر صاحب سے, بہت اچھی تبدیلیاں آئیں ان کے اندر. وہ اتنا اونچا رینک تھا کہ بہت اونچا رینک تھا وہ, لیکن ان کے اندر تبدیلی آئی. تبدیلی کیا آئی؟ داڑھی رکھ لی انہوں نے, تہجد کی پابندی بھی یقیناً کر لی ہوگی, علماء کی خدمت اتنی کہ جو بھی عالم جائے وہ ان کو چائے پلائیں, خدمت کریں. اور اب وہ خانقاہ میں وقف حضرت جی کے لیے. بڑے نیک, بڑے پرہیزگار. میں ان سے ملا, مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اتنے بڑے آدمی تھے اور ماشاءاللہ آج ان کا رویہ دیکھیں آپ, ورنہ ایسے بڑے رینک کے آدمی ہوتے تو تکبر کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کتنی تواضع. رکشے والوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, ٹماٹر والوں کے, بلکہ دیگ پہ بریانیاں بنا بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. کتنے متواضع. میں نے کہا ان کی تواضع پہ کوئی شک نہیں. میں 1-1.5 گھنٹہ ان سے ملا میں, لیکن میں نے کہا ایک بہت کارآمد آدمی کو بیکار بنا دیا ہے. نہیں آئی سمجھ میں. ان پیر صاحب نے ایک بہت کارآمد آدمی جو سوسائٹی کے لیے, قوم کے لیے بہت, ایک نیوی کا تجربہ, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, ہسٹری پہ اس کو کمال, اس کو لگا کس پہ دیا ہے؟ اس کام پہ. یہ پارٹ ٹائم میں اگر ہو جاتا نا, دیکھ کے ڈھکن کھول کے لوگوں کو چاول تقسیم کر دیے, ٹھیک ہے, تواضع پیدا ہوتی ہے, انسان خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پارٹ ٹائم یہ ٹھیک تھا. لیکن اتنا قیمتی آدمی جو اس لیول کا ہو, وہ سوسائٹی کے لیے ادارے بنا سکتا ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا پیر صاحب نیک ہوں گے, لیکن پیر صاحب کا جو لیول ہے نا وہ کیا ہے, بہت لو ہے. انہیں شخصیت کو دیکھ کے یہ نہیں, اس کی مثال ایسے ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم جس کے علم میں رسوخ ہو, کمال ہو, وہ کیا کرے, وہ مسافر, پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے نا, ایسے ہوٹل نہیں تھے پہلے زمانے میں, تو وہ کیا کرے, اس نے ایک سبیل کھول کے بیٹھ گیا وہ کہ بھائی میں لوگوں کو فری پھوکٹ میں پانی پلاؤں گا. اللہ نے اس کو مال دیا تھا, وہ لنگر کی دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ میں بریانیاں بانٹوں گا, لوگوں کو فری میں کیا کھلاؤں گا, بریانیاں کھلاؤں گا, یا لوگوں کو فری میں پانی پلاؤں گا. تو فرمایا اس عالم کو اس عمل پہ ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, اس لیے کہ یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے. آپ کو جو اللہ نے علم کی صلاحیت دی ہے وہ 100 میں کسی ایک میں ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا وہ خدمت کرتے جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جو, اب دیکھو ایو کلینک میں ایک ڈاکٹر ہے, ہڈی جوڑ دی, ان کے بیٹے سے میں ملا, ان کا تو انتقال ہو گیا, ان کے بیٹا میرے سے میں نے ان سے ملا اس لیے کہ آپ نے اتنی بڑی خدمت کی. کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کے بالکل الگ ہو گئی تھی. ان ڈاکٹر صاحب نے کیا کی, ایلفی سے نہیں جوڑی, پراپر جوڑ دی. بندہ چلنے بھاگنے دوڑنے لگا. کتنا بڑا ڈاکٹر ہے یار. مجھے جب پتا چلا ایک تقریب میں ان ڈاکٹر کے بیٹے آئے, میں گیا ان سے ملا, ان کا نمبر میں نے پوڈ کاسٹ کے لیے میں نے لیا بھی تھا, وہ خود بھی ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ہیں. اب ایک ڈاکٹر جس کی ایبلٹی, اس کی قابلیت یہ ہے کہ وہ ہڈی الگ ہو گئی اور وہ جوڑ دی اس نے, اتنی تمیز سے بٹھا دی اس نے. اگر وہ دیکھ پہ بٹھا دو اس کو لے جا کے, اس کو بٹھا دو کس پہ لے جا کے, دیکھ پہ, کہ انسانیت کی خدمت کرا, ڈڑم دیکھ کا ڈھکن کھولا, فری پھوکٹ میں اپنے پیسوں سے دیکھیں خرید کے بانٹ رہا ہے. تو جو سطحی ذہنیت کے لوگ ہیں بولیں گے یار اتنا اونچے لیول کا ڈاکٹر, مگر آپ اس کی تواضع دیکھو. آج ہی آغا خان میں ہوتا, اس کی عزت ہوتی, اس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوتی, آتا تو پھول بچھائے جاتے, لوگ سلوٹ کر رہے ہوتے اس کو, اور کتنی عزت ہوتی. ڈیفینس میں اس کا 1000 بس کا بنگلہ ہوتا, ٹیلی ویژن میں اس کو بلا کے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے, انٹرویوز لے رہے ہوتے, کبھی امریکہ جا رہا ہوتا, کبھی جاپان جا رہا ہوتا. لیکن اس کی تواضع دیکھو یار, آہا کتنا مٹا دیا اس نے, اپنا مٹا دیا, ایسا مٹایا ہے, دیکھ پہ بیٹھا ہوا ہے, غریبوں کے ساتھ, ٹماٹر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. دائیں طرف وسیم رکشے والا, دائیں طرف سلیم چپلی کباب والا, فرنٹ پہ اور کون ہوتا, جمشید مٹھائی والا, اور پیچھے لطیف کباڑیا, کباڑ والا. اتنی تواضع, یہ ہے ان بزرگوں کی صحبت کے اثرات. یہ اللہ والے ہی بنا سکتے ہیں, ایسا کوئی نہیں بنا سکتا. بھائی اللہ والے تو بنا سکتے ہیں, اللہ والے نے بیڑا غرق کر دیا. پارٹ ٹائم اللہ والے یہ کام لیتے ہیں ان سے, پارٹ ٹائم.
کہ تم وہاں جاتے ہو, تمہارا بڑا پروٹوکول ہے, تواضع کے لیے تمہیں دیکھ پہ بھی بٹھاؤں گا تاکہ تمہارے اندر تکبر ختم ہو. پارٹ ٹائم تو یہ ٹھیک تھا, لیکن کام ہی یہی ہو گیا ہے حضرت جی کا. اس کا مطلب میرے بھائی اب جن کی ہڈیاں ٹوٹیں گی وہ کون جوڑے گا؟ وہ ٹماٹر والا لطیف کباڑ والا تھوڑی جوڑ سکتا ہے. وہ کوئی بات نہیں, آپ 1000 گز کا بنگلہ لیتے ڈیفینس میں, آپ آغا خان میں پروٹوکول لے لیتے, کوئی بات نہیں, انسانیت کی خدمت تو ہوتی نا. تو اس لیے عضو معطل نہیں بن رہا. کتنے ذہین لڑکے ہوتے ہیں, بہت آگے جا سکتے ہیں, یونیورسٹیوں میں بہت ترقی کر سکتے ہیں. ہاں الحمدللہ ایسے مشائخ بھی ہمارے ملک میں بہت ہیں. میں تو وہاں لاس اینجلس میں اور سین فرانسسکو جو امریکہ میں بالکل ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا ٹیکنالوجی کا ہب ہے, وہاں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو ہمارے مشائخ کے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. بڑا خوش ہوتا ہوں میں کہ یار اتنے ہمارے مشائخ کے خلفاء اور مریدین ایسی گوگل میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوب میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار انہوں نے دین کے ساتھ دنیا کو فوکس کیا ہے, ایسی جگہوں پہ یہ پہنچے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیت دی تھی اس میں بھی خیانت نہیں کی اور دین کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی. اور اصل بات یہ کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہو نا اس میں خیانت اصل میں دین کے ساتھ ہی خیانت ہے. وہ دین دنیا الگ نہیں ہے اس مذہب میں. تو اس لیے میرے بھائی دیندار بننے کا مطلب بیکار بننا نہیں ہے, بیکار بننا نہیں ہے. کام کے بنو, مانگنے والے مت بنو, کھلانے والے بنو. تو جو بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے, دیگ آ رہی ہے خانقاہ میں اور کھا رہا ہے, اور اس کو میں بولتا ہوں چماٹ مار کے باہر جا, توبہ کر لے, وہ کم گناہ ہے. جو بیٹھا ہوا ہے نا یہاں پہ نظر کی حفاظت کے چکر میں اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 40 دن تاکہ کسی لیڈیز پہ نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے, تو اس گناہ سے آپ بچ گئے. ایک اور گناہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا, بیکار رہنے کا. گھر کے اندر بند ہو کے اگر عورت سے نظر کی حفاظت کا ثواب ہے تو یہ دنیا اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہے؟ یہاں کون جائے گا بھائی؟ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے, دنیا داری بھی ہوگی, نظر کی حفاظت بھی ہوگی. پھر بھی بد نظری ہوتی ہے, توبہ استغفار کرو یار. اس کی حفاظت کا ایسے طریقے اختیار کرنا کہ رہبانیت اختیار کر لو. پھر تو آج بھی جاؤ اٹلی میں, یونان میں ایسے شہر ہیں, پادری وہاں جا کے رہتے ہیں, کہتے ہیں چونکہ ہم شہر میں آئیں گے تو انٹی پہ نظر پڑ جائے گی, گناہ ہوگا, اللہ کا عذاب آنے کا خطرہ ہے, نکل جاؤ دنیا سے باہر, جا کے جنگلوں میں ٹائم گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. سارے کام ہوتے ہوئے نظر کی حفاظت کرنی ہے, گناہ سے بچنا ہے. پھر بھی اگر ہو جاتا ہے توبہ کرو میرے بھائی, لیکن عضو معطل نہیں بننا, سست نہیں. مجھے زیادہ جو بیان میں کرتا ہوں نا دینداروں پہ سستی کے خلاف, پتہ ہے کیوں کرتا ہوں؟ میں رہا ہوں, صحیح ہے نا, اس لیے مجھے سستی پہ غصہ بہت آتا ہے کہ دین آپ کے اندر, آپ کو, میں بھی سست ہوں. میں آپ لوگ بعض دفعہ بیان سن کے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنی ان کی لائف میں مینجمنٹ اور ایکٹیو ہوں گے, او ہو. ایسا نہیں ہے, ہم بھی آپ جیسے نیک لوگ ہیں, لیکن بات میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ میرے اندر بھی کوئی اگر برائی ہو تو اس کو ٹھیک کر دے. بات تو صحیح کرنی چاہیے نا, لوگوں کو گائیڈ تو صحیح کرنا چاہیے نا, چاہے آپ کے اندر وہ خوبی ہو یا نہ ہو. تو گائیڈنس میں یہی ہے کہ میرے بھائی دیندار بنو, اس کا مطلب عضو معطل مت بنو, سوسائٹی میں کارآمد بنو. میں اپنے شیخ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان کارآمد فرد تھے. ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کروایا نا, فرماتے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں بھی بچی ہوئی ہیں, ہمارے پیر و مرشد جو لوگوں کو اللہ اللہ کرا رہے ہیں, اور ہماری داڑیاں پگڑیاں جو ہم ممبروں میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو, یہ اس کو جاتا ہے کریڈٹ. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی جاتے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے, سفید کرتا شلوار, اللہ, جب بات کرتے آپ ان سے اور اتنی تمیز پیدا ہو جاتی ان میں, احترام کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, میں پوچھتا آپ کون ہیں, تمیز اتنی ہے. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, پڑھتا کم ہوں, آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. خیر, نظر کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں. تڑاخ, اس دن انٹی پہ نظر کیوں پڑی تھی آپ کی؟ اب وہ سارا ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا, پورا دین کس میں آ کے کسی پہ نظر نہ پڑ جائے بس. پھر وہ خط لکھتے, حضرت آج میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی, نظر پڑ گئی, 10 روزے رکھو.
بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو جا کے جھانکنا تانکنا شروع کر دو کہ مفتی صاحب نے بولا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے, صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس طرح ہو جاتے, بیعت اور خلافت بھی مل جاتی ان کو, پھر ایک اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے آلتی پالتی مار کے اور نصیحتیں کر رہے ہوتے, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے, پروگرام ہم سب کا اب تک بڑھ چکا ہوتا. یہاں نہیں ہم بیٹھے ہو. ان حالات میں جو پاکستان کو امریکہ بھی باپ بنا رہا ہے, ایران بھی باپ بنا رہا ہے, کسی کو مجبوری میں باپ بنایا جاتا ہے. اوریجنل باپ وہی ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو امریکہ پاکستان سے پیدا ہوا ہے, ایران پاکستان کا بچہ ہے, سب نے آج کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ پاکستان. یہ ایٹم بم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے باپ ہمیں, صحیح ہے نا. تو اس لیے خان پیر و مرشد سے بیعت بھی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے لیے. اصلاحی تعلق کے لیے جب تک کسی کو پیر نہیں بناتے اس زمانے میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ آداب ہے کہ اس پیر کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل کیا رہا ہے. چند مخصوص چیزیں ہیں اور سوسائٹی میں آپ کے اندر جو قابلیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے, تو بھائی اس سے بہتر پھر کہیں اور چلے جاؤ. ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اور ہاں, گناہوں جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ, اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا. لیکن اخلاقیات کو سدھارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ بیکار فرد بن جاؤ سوسائٹی کے, یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہ رہبانیت ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.